اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اردو کی 9ویں کلاس کی کتاب کا سبق نمبر 9 امتحان پڑھنے جا رہے ہیں، جسے تحریر کیا ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے، اور یہ مضامین فرض سے انتخاب کی گئی ہے۔ تو سبق امتحان جو ہے اس کا آج ہم خلاصہ کریں گے۔ تو خلاصہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان میں ایسی کون سی پریشان کن بات ہے؟ امتحان کی 2 صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال پاس نہ ہوئے تو آئندہ سال صحیح۔ یوں ہی امتحان کے دن قریب آتے ہیں، میں اپنے ہم جماعتوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن مجھ پر امتحان کا اثر ذرا بھر بھی نہیں ہوتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوتے رہیں، مگر پڑھنے کی شرط نہ ہو۔ میں نے 2 سال میں لا کلاس کا کورس مکمل کر لیا۔ میں شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا۔ واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا۔ منشی صاحب دوست تھے، اس لیے حاضری کی پریشانی نہ تھی۔ والد صاحب بھی خوش تھے کہ بیٹا بڑے شوق سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ امتحان کی تیاری کے دن قریب آ گئے تو میں نے والدین سے مطالبہ کیا کہ الگ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ دل جمعی سے تیاری کروں۔ اماں جی نے کمرہ خالی کر دیا تو دروازوں کے شیشوں پر کاغذ چپکا دیا اور لیمپ روشن کر کے شام 7 بجے سے صبح 9 بجے تک سویا رہتا، اور گھر والے سمجھتے کہ شاید بہت محنت کر رہا ہے۔ والدین کہتے تھے کہ اتنی محنت نہ کرو، تو میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر انہیں تسلی دیتا۔ امتحان کے دن قریب آ گئے تو میں نے احتیاطاً گھر والوں کو کہہ دیا کہ میری تیاری مکمل نہیں ہے، اگر فیل ہو گیا تو میری ذمہ داری نہ ہوگی۔ والد صاحب فرماتے کہ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں، محنت کی ہے تو امتحان میں شرکت کرو، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ امتحان والے دن مقامی امتحان پر پہنچ گیا، جبکہ تیاری بالکل بھی نہیں تھی۔ تاہم 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی: امداد غائبی اور پرچوں کی الٹ پھیر۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے سرسری نظر ڈالی اور رکھ دیا۔ کئی بار پڑھنے پر بھی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس مضمون کا پرچہ ہے۔ نگران صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے، اس لیے اس عنوان کے متعلق جتنی باتیں دماغ میں آئیں لکھ ڈالی۔ میں نے ادھر ادھر پوچھنے کی کوشش کی تو گارڈ صاحب میرے سر پر سوار رہتے اور کہتے جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب امداد غائبی کی توقع ختم ہو گئی تو میں نے گارڈ صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی، اور جب سوال کا جواب پوچھا تو مسکرا کر بولے مجھے معلوم نہیں۔ ایسی حالت میں جب کہ ایک لفظ بھی نہ آتا ہو 3 گھنٹے گزارنا بہت مشکل کام تھا۔ میں تو فوراً باہر آ جاتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ والد صاحب ٹھیک 11 بجے صحن میں آ کر بیٹھ جاتے اور پرچے کے اختتام تک بیٹھے رہتے، اس لیے مجبوراً امتحان کے کمرے میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ پرچہ ختم ہونے پر والد صاحب سے پرچے کی سختی کی شکایت کرتا تو وہ میرا حوصلہ بڑھاتے کہ کامیاب ضرور ہوں گا۔ الغرض امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 بھی ناکام ہو گئی، اور اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی۔ والد صاحب سفارشی رکا لے کر ایک صاحب کے پاس تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے والد صاحب کو شرمندہ کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد نتائج کا اعلان ہو گیا اور میں تمام مضامین میں بری طرح فیل ہو گیا۔ خبر نہیں وہ کون سے بھلا مانس ممتحن تھے کہ انہوں نے 2 نمبر دے دیے، باقی سب نے تو 0 ہی دے ڈالا۔ والد صاحب کو بہت دکھ ہوا۔ بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپراسی نے پرچے بدل دیے ہیں، ورنہ کیا یہ ممکن تھا کہ 3 گھنٹے مسلسل لکھا جائے اور 0 ملتا۔ میں نے سوالوں کے جوابات والد صاحب کو بھی سنائے
انہوں نے بہت تعریف کی اور ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا۔ والد صاحب نے مجھے حوصلہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح۔ اس طرح ہمیں 1 سال کی فرصت مل گئی۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہے آپ لوگوں کا خلاصہ۔ آپ نے خلاصے کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اہم نکات کو ذہن نشین کرنا ہے۔